بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کی شادی کا ذکر محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ رحمت، حکمت اور پاکیزہ محبت کی ایک ایسی روشن مثال ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے رہنمائی کا چراغ ہے۔ یہ وہ رشتہ تھا جو اللہ کے حکم سے قائم ہوا، جس میں نبوت کی وقار بھی تھی اور ازدواجی زندگی کی سادگی بھی، جس میں تعلیم و تربیت کی گہرائی بھی تھی اور محبت و شفقت کی لطافت بھی۔ حضرت عائشہ کی معصومیت، ذہانت اور غیر معمولی فہم کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، حلم اور اخلاق عظیم اس رشتے میں اس طرح گھل مل گئے کہ یہ شادی امت کے لیے علم، دین اور گھریلو زندگی کے بے شمار پہلو کو سمجھنے کا ذریعہ بن گئی۔ یہ نکاح اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں شادی صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ کردار سازی، علم کی ترسیل اور نسلوں کی تربیت کا ایک مقدس ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ طرز عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت عزت کے ساتھ ہو، تربیت شفقت کے ساتھ ہو اور رشتہ اعتماد اور دیانت کی بنیاد پر قائم ہو، تبھی وہ رشتہ دلوں کو چھو جاتا ہے اور تاریخ میں امر ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ ام المومنین کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال جبکہ بعض روایات میں 7 سال بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مار مقرر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہیں۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، جس میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے اور مدینہ منورہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، بنی حارث یعنی بنی خزرج کے مقام میں اترے۔ پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگ گئے اور وہ بہت کم ہی رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی اور مجھے زور سے آواز دی کہ میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ پر اور سر پر پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا۔ میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ خیر و برکت اور نیک فعال کے ساتھ ہو۔ اب میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سنوارا، مجھے تیار کیا۔ پھر چاش کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر مبارک 9 سال تھی۔ دوسری روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ام رومان نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پاس بٹھا کر کہا کہ یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ گھر میں موجود تمام مرد اور خواتین گھر سے باہر نکل گئے اور جب سب لوگ اپنے گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ زفاف فرمائی۔
ایک اور روایت جو حضرت عصوہ بنت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے کہ جس میں سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نوش فرمایا اور بقیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نبی کے دست مبارک کو رد نہ کرو، یہ لے لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے وہ پیالہ لے لیا اور تھوڑا سا پی لیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زفاف ہوئے، اور بعض روایتوں میں 17 ماہ اور شوال المکرم کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ اس زبر میں حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صف میں امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شب زفاف ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ولیمے پر کوئی اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی مشرقی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا سائن ہی مسجد نبوی کا سائن تھا۔ حضرت نظام الملک ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اعمالی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے نقش کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو میرے سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہیں ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ جب آپ پر وہی نازل ہوئی تو آپ میرے پاس ہوتے۔ آسمان سے میری برات میں آیات نازل ہوئیں۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے ہی پاس موجود تھے۔ جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی تھی۔ آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ان کا لعاب مسواک کو لگا دیا، پھر مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی قرآن مجید میں حلال اور حرام کے مسائل میں ماہر نہ تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بھی کوئی ہمیں مسئلہ پیش آتا تو جب ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس بارے میں ان سے پوچھتے تو اس کا علم انہی کے پاس موجود ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی گزاری۔ 9 سال کی عمر میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال کیا تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً زندہ رہیں 48 سال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نمٹائے بھی جا سکتے ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جنبی ہوں۔ میں اس پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں ہی تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے تھے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور روزوں کے مہینے میں ایسا کیا کرتے تھے یا آپ کا ہمیشہ کا یہی معمول ہوا کرتا تھا؟ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرمگاہ کو دھو لیتی اور نماز جیسا ہی وضو کرتی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے اور شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کر دیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں ہی گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں ہی پڑھیں۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص سماسہ بن اسال کو گرفتار کر کے لائے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سماسہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمایا تو احسان پر شکر گزار رہوں گا، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جو جتنا مرضی چاہے لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے سماسہ کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمایا تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے سماسہ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سماسہ کو چھوڑ دو۔ سماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں واپس آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن مجھے آج آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر
تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہو گیا۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کریں۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم، اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر جمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرماتے، اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ دیکھو، گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو سوالی کو دی جا سکے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا کہ اے سوالی، اس وقت گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے جو تجھے دی جا سکے، پھر کسی وقت آنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل جائے گی۔ لہٰذا کاشانہ نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر اندر تشریف لے گئے اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی چیز ایسی مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوالی کو دے سکے اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر ایک کھجور کی گٹھلی کے سوا کوئی چیز نہ ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گٹھلی حضور کو پکڑائی اور کہا کہ یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا ہے، میں نے پورا گھر چھان مارا مگر مجھے اس گٹھلی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ملی۔ حضور نے وہ گٹھلی اس سوالی کو دی اور کہا کہ ابھی یہ گٹھلی لے جاؤ، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آدمی وہ گٹھلی لے کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اس گٹھلی کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، جسے سن کر وہ سب گھر والے بھوکے سو گئے۔ آدھی رات کو جب بھوک نے شدت اختیار کی تو اس سوالی نے وہ گٹھلی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اس کو منہ میں ڈال لیا۔ اس کو منہ میں ڈالتے ہی وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس گٹھلی سے شہد نکل رہی ہے اور وہ اس کو چوستا جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا دیکھو، اس گٹھلی سے تو شہد نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں کہ حضور کی دی ہوئی گٹھلی میں اتنی برکت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ گٹھلی اپنے بچوں کو بھی چسوائی اور سب جی بھر کر سیر ہوئے۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر کپڑے میں باندھ کر رکھ دی۔ صبح اٹھ کر کیا دیکھتی ہوں تو وہ گٹھلی سرخ یاقوت بنی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ پھر اس سوالی نے بازار جا کر اس سرخ یاقوت کو بیچا جس سے کافی درہم ملے۔ اس طرح حضور کی دی ہوئی گٹھلی سے ان کی بھوک بھی مٹ گئی اور ان کے حالات بھی بدل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 راتیں گزارتے، کیونکہ ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارتے تھے، کیونکہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ
قربت نصیب فرمائی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔